اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہندا ماواں دی سیرتاں پتراں وچ آندیاں، جے ماواں ہوون نا صدقے یا رسول اللہ کہن والیاں تے پتر لبیک ضرور کہندے، اے پکی بات۔ جے ماواں صدقے یا رسول اللہ نہ کہون تے پتر پھر کہندے یہ نعرہ سیاسی ہے۔ واہ، یہ اپنے اپنی قسمت دی بات ہے، یہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے۔ ساڑیاں ماواں چونکہ صدقے یا رسول اللہ کہندیاں رہی ہیں، جیسی دن ہوئے یا رات ہوئے، مسجد ہوئے یا پارک ہوئے، لاہور ہوئے یا پشاور ہوئے، کراچی ہوئے یا راول پنڈی ہوئے، بلوچستان ہوئے یا کشمیر ہوئے، اسی ہر جگہ لبیک ہی کہنے۔ شکر کرو ساڑیاں ماما گل کی تھی، جنہاں ماما نے نہیں کی تھی ان کہنے جی یہ کہاں سے آ گیا، یہ کدھروں آ گیا جی، یہ نواں نعرہ ہے۔ میں کہ جی نواں تے نہیں، تسی نویں جمے ہو، نعرہ تو بڑا پرانا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے ساڑھا کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، کام ہے ان کے ذکر سے، وہ لبیک کے ذریعے ہوا یا نعرے رسالت کے یا صدقے یا رسول اللہ۔ ساڑھے چہرے تے کدی بھی پریشانی نہیں، کوئی نعرے تکبیر لاوے تامی سبحان اللہ، کوئی نعرے رسالت لاوے تامی سبحان اللہ، کوئی نعرے تحقیق لاوے تامی سبحان اللہ، کوئی نعرے حیدری لاوے تامی سبحان اللہ، نعرے غوثیہ لاوے تامی سبحان اللہ، لبیک لاوے تامی سبحان اللہ۔ یہ تو کوڑ دی گل ہے نا، یہ تے اندر کوڑ ہوئے تو بندہ بک بک کرنا، کام ہے ان کے ذکر سے، وہ لبیک سے ہوا یا نعرے رسالت سے ہوا۔ یہ کیڑی ہے بات ہے، بندہ اندروں پلیت ہوئے انہوں تو پھر حضور دا نام ہی سیاسی نظر آتا، انہوں تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی نظر آتا۔ اعلان اقبال کا نا لا نبی آبادی ز احسان خدا اور پردہ دین ناموس مصطفیٰ۔ اقبال کہندا جڑا ختم نبوت دا نعرہ ہے اے تے حضور دے دین دے بقا دا ایک ذریعہ ہے۔ کہندا قیامت تک امت اگر یکجا رہ سکتی تے مسئلہ ختم نبوت دے اتے قائم رہ کے رہ سکتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضور نے اتنی بڑی گواہی دیتی، میں تے ہن ساڈے چونکہ مزاج تساں جنہاں لوگاں ختم نبوت ڈاکے مارے تسی انہاں نوں ووٹ نہیں دیتے، اے کب دنیا تے بھی پتہ لگ جانا ہے، قبر بھی پتہ لگ جانا۔ میرے آقا نے فرمایا ما رأیت منظرن قطو والقبر افظع منہ۔ حضور نے فرمایا جتنے میں منظر ویکھے، پھر رسول اللہ خود ویکھے، فرمایا جتنے بھی میں منظر ویکھے نا، قبر تو خوفناک منظر میں نہیں ویکھے۔ پتہ لگ جانے نو تے جدوں مٹی پا کے اگلے آ جانا ہے، حضور پوچھنا تو ختم نبوت دے ڈاکوؤں نوں ووٹ دیندے نے، اور تیری اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی، کھوتے جتنی بھی تیری غیرت کوئی نہیں سی۔ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے نا گدے تے، حضرت یافور، حضور نے اودے کول پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہاں گدیاں دی نسل جو میں ہاں نا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ اگلی گل ذرا سننا، عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت ہے نا انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہو میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کھوتے نے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں مسلمان ہوں، کھوتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے، یہودی تے قلعے تے بدے ہوئے کھوتا، یہودی دی ملکیت ہوئے، یہودی گاہ تے پٹھے پاوے کھوتے نو، تے جدوں تے سوار ہونا چاہے پرت کے تھلے سٹے، انہوں نے کہا چلو، انہوں نے کہا گاہ میں پانا، انہوں نے کہا گاہ تو پانا بند کر دے، ہاں میں مر تے سکدا اپنی کانڈوں تے خاتم النبیین محبوب کے علاوہ کسی نے سوار نہیں ہو جانا۔ دسو یارا کھوتے ہیں کہیں دسیا ہو قلعے یہودی تے بدے ہویا، ایتھے مسلمانوں دے گھر مولانا پیدا ہوئے، پچھلے سال 11,000 بچے قیدیانی ہو کے باہر گئے۔ کی تساں اپنے پتراں دی تربیت کی تھی، کی تواڈے گھر والے تربیت کی تھی، تانوں گھر بھی نہیں دسیا حضور خاتم النبیین، اور اسی گل کرنے تے جی یہ سیاسی نعرہ ہے، کچھ نہ بچنا، یاد رکھو پیسے بھی اتھی رہ جانے، جانا اس قبر جتے حضور فرماندے نے ایڈا خوفناک، بلکہ حضور نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں حضور نے خطبہ دیتا اور اس فتنے دا ذکر کیتا جڑا قبر بندے نے پیش آنا ہے کہ دجل مسلمون دجتن، صحابہ اتنے روئے کہ چیخ و پکار پہ گئی،
جنہوں نے حضور نے فرمایا اے جنت جانا ہے اللہ انہاں تے راضی تے تو تے میں کیڑے مان نال وطنیا. صحابہ صرف اس فتنے دا ذکر سن کے جڑا قبر وچ ہونا ہے. اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں کہ رواه البخاری وزاد النسائی حالت بینی و بین کلام رسول اللہ صلی اللہ بین کلامی بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندیاں کہ میں اگلی گل حضور دی نہیں سن سکی. صحابہ اتنا اچھا روئے. فلما سکنت دجتہم جدو صحابہ دی آہو بکا ختم ہوئی نا قلت لرجل قریب منی بارک اللہ فی ما آخر قولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان آخر قولی. انہاں کیا نال والے صحابی نو پوچھا بھائی حضور آخری گل کیڑی کیتی. وہ تو صحابہ دی رون دی وجہ تو میں سمجھ نہیں. سنو ذرا کی ہویا. اسی تانوں ادھر لے جانا چاہندے ہیں تسی مڑ کے سانو بھی پٹڑی اتارنا چاہندے ہو. مولانا صاحب تسی کیڑیاں گلاں کرنے ہو. آپ فرماندیاں میں اس صحابی کو پوچھا حضور آخری گل کیتی. قالا وقالا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. اے سنو ذرا علماء بیٹھے شیخ الحدیث بیٹھے اے بیٹھے سارے. حضور نے فرماندیاں کہ میں نے صحابی نے کیا کہ آخر تے حضور نے فرمایا کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میری امت قبر کے اندر فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائی جائے. دجالی فتنے کو کنے بچنا ہے جی. حضور فرماندے ہیں قبر وچ تہاڈا اتنا سخت امتحان ہونا ہے. آنا اتھے رسول اللہ نے تے جنہ دی حرام تو نہ واسطے تسی حرام حلال کمایا ہے نہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے. اے تے میں پتراں نو ہسدے ویکھیا قبرستان وچ پینٹا ہاتھ پا کے تے پیو نو قبر وچ اتنا پیو دا بوجھ ہوندا تے قبر وچ نہیں اتار دے. گور کن نو کہندے اتار دے مٹی پاؤ تے چلی ہن بابے واسطے اسی رات جڑی جگدے رہیے. آنا اتھے رسول اللہ نے. میں تہاڈے سارے نال گل کر رہا. اج حضور نہ کرو وفا کہ فتنہ دجال دے قریب قریب اتھے بندہ ماریا جائے گا. اتنا بڑا امتحان ہونا ہے. کی اتھے کرو گے میں کی کروں گا تسی کی. اج حضور دی گل آندی تو کوئی سیاسی بن کھڑوندا کوئی جناب فلانے نہ کوئی فلانے نہ. حضور نال تساں کی وفا کیتی. اور کھوتے جتنی بندے غیرت نہ ہوے جی کھوتا اتنے چڑھنا اپنی کنڈ اتنے سوار نہ ہون دے. حضور دی ختم نبوت دی خاطر او تے ہے بھی جانور یہودی دے قلعے تے بدیا. تسی کلمہ پڑھ کے انہاں لوگاں نو ووٹ نہیں دیتے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکے مارے. کیڑے منہ نال پھر کہندے اسی مسلمان ہاں. کھوتے جتنی بھی غیرت بندے چ نہ ہوئے مڑ کے کہندے جی مولانا جناب وہ سیاسی گفتگو ہے سیاسی گفتگو ہے. حضور نے فرمایا اچھا اے تے تو گل. انہیں کیا حضور میں نو یہودی کٹدا بھی سی تے بھکھا بھی رکھدا سی. نہ میں کدی کٹ ویکھی نہ بھوک ویکھی. میں تہاڈی ختم نبوت تے پہرا دیتا.